آج اسلامیات لازمی 9th کلاس کے جو ہے وہ ترجمۃ القرآن اسلامیات لازمی کے اندر جو پہلا پورشن انہوں نے ترجمۃ القرآن کا دیا ہوا ہے، اس میں سے صورت حج کا آج جو ہے وہ تعارف، اور اس میں سے جو صورتیں جو آیات بورڈ کی طرف سے منتخب ہیں ان آیات کا ترجمہ بھی آپ کو میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا، اور جو سوال آنے والے ہیں اور جس طرح آپ کا امتحان ہونے والا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی تو سورۃ الحج، سورۃ الحج، حج کے جو مسائل کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ حج ہے۔ سورۃ الحج کی آیات 78 ہیں، کتنی؟ 78، 78 آیات ہیں۔ تعارف، سورۃ الحج ایک منفرد سورت ہے، اس کا کچھ حصہ مدنی اور کچھ مکی ہے۔ جی اس سورت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ مکی ہے اور کچھ مدنی ہے، یعنی کچھ مکے میں نازل ہوئی ہے اور کچھ ہجرت کے بعد کے سفر میں، ہجرت کے بعد کے دور میں نازل ہوئی ہیں، اس لیے ان کو مدنی کہتے ہیں۔ اس سورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے ہو چکا تھا اور تکمیل جو ہے وہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ ابتدا جو مکہ میں ہو گئی تھی اور اس کی تکمیل جو ہے وہ مدینہ میں ہوئی ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوا اور اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الحج ہے، یعنی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس سورت کا نام سورہ حج کیوں ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حج کا ذکر ہے اور حج کے طریقوں کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ حج ہے۔ سورۃ الحج کا خلاصہ قیامت کے احوال، حج اور قربانی کا بیان اور جہاد کی اجازت ہے۔ اس میں جہاد کی اجازت کا بھی ذکر ہے۔ مضامین، سورۃ حج میں مضامین کون کون سے ہیں؟ سورۃ الحج کی ابتدا میں قیامت کے احوال کا بیان ہے، قیامت کے دن منافقوں اور کافروں کے برے انجام اور مومنوں کے ساتھ اچھے انجام کا ذکر ہے۔ اچھا، حج اور قربانی کے احکام کا بیان ہے، حج اور قربانی کی حقیقت سے آگاہ کیا گیا ہے، مشرکوں کے خلاف جہاد کی اجازت دی گئی ہے، مشرکوں کے خلاف جہاد کی اجازت دی گئی ہے اور شرک سے منع کیا گیا ہے۔ جہاد کی اجازت کو مسلمانوں کے لیے خوشخبری قرار دیا گیا کیونکہ اب انہیں کافروں کے ظلم و ستم کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے کو کہہ دیا گیا تھا۔ آنے والے حالات نے ثابت کیا ہے کہ یہ اجازت واقعی ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ جی سورۃ الحج کے آخر میں تمام انسانوں کو ایمان لانے کی بھرپور دعوت دی گئی ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور انسانوں میں سے جس کو چاہا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا، ایمان والوں کو عمل صالح کرنے اور امت کی ذمہ داری ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اوپر گزر چکی ہیں، سورہ حج میں آئی ہیں۔ علمی اور عملی نکات، سورہ حج کے مطالعے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ قیامت کا دن ایک نہایت سخت اور ہولناک دن ہوگا جو لوگوں کے ہوش اڑا دے گا۔ سورہ حج آیت نمبر 2، 1 اور 2 میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، شیطان کی پیروی کرنے والے دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب میں ہوں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں۔ شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی دنیا میں جو شرک ہو رہا ہے، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا ہو رہی ہے، فرما برداری ہو رہی ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بغیر دلیل کے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ منافقین کی عبادت کنارے رہ کر کرتے ہیں، منافقین اللہ تعالیٰ کی عبادت کنارے پر رہ کر کرتے ہیں، وہ دنیا کے فائدے پر خوش ہوتے ہیں اور نقصان پر دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ منافقین کی بہت بڑی ایک نشانی ہے جو سورہ حج میں بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن ایک کنارے پہ رہ کے دنیا کے نقصان سے بچ کے، اگر کہیں پر کوئی نقصان ظاہر ہو رہا ہو تو پھر وہ دوڑ جاتے ہیں، اللہ کے دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ ساری کائنات کا اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے کا بھی ذکر اس سورت میں گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اس کے لیے جد و جہد، اپنا تن من دھن قربان کرنا اللہ کے دین کی مدد ہے۔
جی اب آتے ہیں جی وہ آیات جو منتخب ہیں جن کا امتحان لیا جائے گا، جن کا با محاورہ ترجمہ یا جن میں سے الفاظ معنی آ سکتے ہیں، وہ ان آیات کو پڑھتے ہیں آیات نمبر 65 سے۔ اچھا، الم ترى ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے، ان اللہ بے شک اللہ نے، سخرا مسخر کیا ہے۔ میں حرف بحرف ترجمہ پڑھوں گا لفظ بہ لفظ، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام طلباء کو لفظ بہ لفظ ترجمہ آئے اور رٹا لگانے کی بجائے سمجھ کے پڑھا جائے۔ تو آپ با محاورہ ترجمہ نیچے سے پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے، لیکن میں لفظ بہ لفظ اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ طلباء کو لفظوں کی پہچان اور علیحدہ علیحدہ پڑھ کے آئندہ بھی قرآن جب اٹھائیں تو کچھ الفاظ کا معنی آئے۔ ان اللہ سخر، بے شک اللہ نے مسخر کیا ہے، مقرر کیا ہے، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض، یا پھر پیدا کیا، آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، پیدا کیا اللہ نے جو کچھ ہے تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، والفلک اور کشتیاں، والفل اور کشتیاں، فلک تجری جو چلتی ہیں، فی البحری سمندر میں، فی امرہ اس کے حکم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اور وہ روکے ہوئے ہے آسمان کو، ٹھیک ہے، اور وہی اللہ آسمان کو کیا ہوا، روکے ہوئے ہے، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، یہ کہ وہ گر نہ جائے زمین پر مگر اس کی اجازت کے ساتھ، یعنی اگر گرے گا تو اس کی اجازت کے ساتھ، وگرنہ اس نے آسمان کو تھامے ہوئے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا، إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، بے شک انسان بہت ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، جعلنا منسکن، ہم نے بنایا ایک طریقہ، ہم نے بنایا ایک قربانی کا طریقہ، ہم نے ایک قربانی کا طریقہ میں، ہم ناکثوہ، وہ اس پر چلتے ہیں، یعنی اسی طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ فلا ينازعنک فی الامر، فلا ينازعنک فی الامر، ہرگز وہ آپ سے معاملے میں جھگڑا نہ کریں۔ ہاں آپ نے سنا ہے نا تنازع سے ہے ینازع، نازع ینازع، فلا ينازعنک، بس ہرگز نہ وہ تنازع کریں آپ سے، جھگڑا کریں آپ سے، فی الامر، اس اللہ کے حکم کے بارے میں، یعنی جو اللہ نے آسمان سے شریعت اتاری ہے اس کے بارے میں وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کی اپنی مرضی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، وَادْعُ اور آپ لوگوں کو دعوت دیں، إِلَىٰ رَبِّكَ اپنے رب کی طرف، إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ ہدایت پر ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ چلو جی اب با محاورہ بھی دیکھ لیتے ہیں، با محاورہ ترجمہ کیسے ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں، کشتیاں سمندر میں اسی کے حکم سے چلتی ہیں، وہی آسمان کو روکے ہوئے ہے، اس کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربانی والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندہ فرمایا اور پھر تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ فرمائے گا، یقیناً انسان بہت بڑا ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت اور قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ہرگز آپ سے اس معاملہ میں جھگڑا نہ کریں اور آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ جی اب جلدی سے اس کی جو آئندہ آنے والی مشق ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ الفاظ کے معنی، ذخیرہ الفاظ، ٹھیک ہے، یہ نوٹ بھی دیا ہوا ہے، سورۃ حج آیت نمبر 65 سے 69 تک، 65 سے 69 تک۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے شاید جو آیات ہیں درمیان میں مس کر دی ہیں، جی 69 تک ہے، میں نے جو ہے 67 تک پڑھا ہے۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ، اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے اللہ، فقل کہہ دیجئے اللہ تعملون، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ یحکم بینہم، اللہ فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم تھے اختلاف کرتے، یا جس میں تم اختلاف کرتے ہو، اللہ اس کے درمیان جو ہے وہ قیامت کے دن کیا کرے گا، فیصلہ کرے گا۔ اب جلدی سے مشق دیکھ لیتے ہیں، آیات رہ گئی تھی میں نے کہا وہ بھی ساتھ پڑھ دیں۔ ذخیرہ الفاظ کے معنی، یمسکو وہ روکے ہوئے ہے، یمشون وہ چلتے ہیں، منسکن عبادت کا طریقہ، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ سب سے پہلے سورہ حج کیا ہے جی، مکی مدنی،
یہ دیکھیں جی مکی اور مدنی ہے، دونوں میں نازل ہوئی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پہلی مرتبہ جہاد کی اجازت دی گئی سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ حج، سورہ انبیاء۔ ہم نے کون سی صورت پڑھ رہے ہیں؟ سورۃ حج میں اجازت دی گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ صورتوں کے شروع میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ سورت کے شروع میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ کس سورت کے شروع میں احوال ہے جی؟ سورہ حج کے شروع میں بیان ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سورہ حج میں حکمرانوں کو تاکید کی گئی ہے۔ سورۃ حج میں حکمرانوں کو تاکید کی گئی ہے کس چیز کی؟ نیکی کا حکم دینے کی، فطر گدر کی، مساوات کی۔ کس کی؟ مساوات کی، برابری کی۔ آگے چلتے ہیں۔ سورہ حج میں جہاد کی اجازت کو مسلمانوں کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ کیا قرار دیا گیا ہے جی؟ خوشخبری قرار دیا گیا ہے۔ آگے مختصر جواب دیں۔ مختصر جواب، سورہ حج کو یہ نام کیوں ملا ہے؟ سورۃ حج کو یہ نام اس لیے یہ ملا ہے، ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ سورۃ حج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حج کا طریقہ اور اس میں دیگر حج کے جو ہے وہ مسائل ہیں، اس لیے اس سورۃ کا نام سورہ حج رکھا گیا ہے۔ سورۃ حج کا خلاصہ پڑھا ہے اپنے پیچھے، وہاں سے آپ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ سورہ حج کے اہم علمی اور عملی نکات یہ بھی آپ نے پیچھے پڑھے ہیں، وہاں سے آپ یاد کریں گے۔ درج ذیل قرآنی الفاظ کے معنی لکھے۔ یم سکو وہ روکے ہوئے ہے، منسکن طریقہ عبادت کا، یم شونا وہ چلتے ہیں۔ آگے دی گئی آیات کا بامحاورہ ترجمہ کریں۔ هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان بہت ناشکرا ہے۔ اچھا، لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوها فلا ینازعنک فی الامر وادع الی ربک انک لعلی ھدی مستقیم۔ ہر امت کے لیے ہم نے بنایا ایک طریقہ، وہ اس پر چلتے ہیں، وہ آپ سے تنازع نہ کریں اس امر میں، آپ اللہ کی طرف بلائیے، لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ فَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے اللہ ہی زیادہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اب تفصیلی صورت حج کے متعلق پر تفصیلی نوٹ لکھنا ہے، آپ کو آئیڈیا سارا مل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تعارف شامل کر لیں، اس میں مضامین شامل کر لیں، اس میں عملی اور علمی نقاط شامل کر لیں، سارا کچھ شامل کر کے آپ ایک مفصل جو ہے صورت حج پر ایک مفصل بیان لکھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔